امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی دو بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ نمبر 9، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی شادی کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرح اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت شانو کی ماں رشیدہ سے پیار سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگتی ہے۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارا کیونکہ شانو ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ شانو بالگن کی ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنی مصروفیت کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور اپنے جذبات اکثر اپنی بہترین دوست حمیرہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اسی وقت خلیل، جس کے ساتھ ساری زندگی پنجاب کے شہزادے جیسا سلوک کیا گیا ہے اور وہ مغرور ہے، وہ ان جذبات کا بدلہ نہیں لیتا جو شانو اس کے لیے محسوس کرتی ہے۔ شانو خلیل سے ملنے کے لیے بے چین ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا، تاہم خلیل کو اپنی منگیتر سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نمبر 7، دیار دل۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ولی اور فرح جو اپنے خاندان کو دوبارہ ملانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب اس نے اپنی درینہ محبت سے شادی کرنے کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ نمبر 6، دل لگی۔ دل لگی موحد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ مرنے سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے اسے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موحد سے بات کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی گنڈا گردی کرتا ہے۔ موحد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 5، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دیر اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی سارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔
تاہم خانی جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم رہتی ہے جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں۔ نمبر 4، رانجھا رانجھا کر دی۔ کہانی ایک خوبصورت اور مثالی لڑکی نوری کے گرد گھومتی ہے۔ نوری کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس کے والدین سڑکوں سے کچرا اٹھا کر گزارا کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے چین ہے۔ وہ اپنے والدین کے طرز زندگی کو مسترد کرتی ہے اور ایک بہتر اور باعزت زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک شہر چلی جاتی ہے اور ایک فیکٹری میں کام کر کے باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس سفر میں اسے ساحر اور بھولا کا علم ہوتا ہے۔ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے جو ایک دکان پر کام کرتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ دماغی طور پر کمزور اور بچوں جیسا بھولا گاؤں میں ایک حویلی اور زرعی زمین کا مالک ہے۔ بھولا کو اس کی ماں فہمیدہ بہت پیار کرتی ہے۔ ساحر اور بھولا دونوں نور بانو کی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک مکمل فریب اور دوسری آزمائش کے طور پر۔ نمبر 3، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہیں۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک گھریلو خاتون ہے جس کے بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے اپنی امیر دوست انوشے کے برابر دیکھا جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ ایک امیر بزنس مین شہوار احمد کو پسند کرتی ہے۔ یہ بالآخر اس کے اثر و رسوخ، چاپلوسی اور دولت کی کشش کی وجہ سے ایک غیر ازدواجی تعلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 2، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری زاد ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک برے شخص سے ہوئی ہے۔ پری زاد ناہید سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ماجی سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔